ابھی بھی یقین مانے اگر ان کی کال آ جائے نا تو اسٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں تو وہ کال سننے نہیں ہوتی. سیدہ پاک ہیں میری ماں جی ہیں، تقریباً ماں ہی انہیں کہتا ہوں. اچھا سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی، جی جی آپ نے بالکل نام سنا ہوگا. ہاں ہاں ان بڑے کے صاحب بڑے مقرر تھے، بڑا خوبصورت انداز تھا، بڑا بڑی انداز. دنیا نے انہوں نے سنا. ہاں محرم میں تو بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی وہ چلتی تھی، ایک تقریر تھی، کیسٹ ہوتی تھی اس وقت ہمارے دور میں. جی جی تو وہ بڑی شبیر صاحب کا ایک نام تھا، یہ چلتی کہتے تھی. ہیں کہ نظر کر دے بیاں باں پر تو اس کو گلستان کر دے، جب چاہے ذرے کو اٹھا کر آسماں کر دے. جبھی تو خضر مشکل کشا کہتے ہیں حیدر کو، جب چاہے فقیروں کو امیران جہاں. کیا بات ہے، کہ سبحان حیدر اللہ. دی شاہی عالم تے، حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا، کیا بات. کونین دے سارے ولیاں چوں اونچا ہے رتبہ حیدر دا. بے شک بے کہ شک. جد جوش دے وچ آ جاندا ہے دشمن دے ہوش اڑاندا ہے. پوچھ انتر تو یا مرحب تو کیسا ہے غصہ حیدر دا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے. آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں جناب محترم حافظ عمر شیراز جماعتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کیسے مزاج؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. یہ آپ کی محبت ہے. پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نقابت، اس کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ کیا اس کا بچپن سے شوق تھا یا یہ کہہ لو کہ کسی کو دیکھ کے؟ کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ نے نقابت کو ہی چوز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چودھری ارشد صاحب آپ کا بڑا ممنون مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا، اور پوری ٹی وی ARP نیوز کہ جن کے تحت یہ پروگرام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ محبت آپ کی سلامت رکھے. آمین. یہ جو نقابت کا شعبہ ہے، حفظ کر رہا تھا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. جب میں پڑھ رہا تھا تو تب بھی نا وہاں پہ پہلے نقابت نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. ایک دو لڑکے آئے، وہ پڑھتے تھے، نعت خوانی کرتے تھے. ایک دل میں نا محبت جاگتی تھی، کہتی تھی کبھی تو بھی اسٹیج پہ کھڑا ہو کے پڑھے گا، نعت خواں پڑھے گا یا نقابت کرے گا یا تقریر کرے گا. تو یہ دل میں محبت تھی شروع سے ہی. ماشاءاللہ والدین کی طرف سے بھی یہ محبت تھی کہ انہوں نے کہا کہ تو نے دین کا ہی علم پڑھنا ہے. سبحان اللہ. تو وہ میں کئی مرتبہ چلا جاتا، کہتا نہیں پڑھنا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا جیسا بھی ہے تو نے ضرور پڑھنا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے یہ شعبہ چن لیا اور یہ چلتا رہا. تقریباً 2016 میں نے پہلی نقابت کی تھی. یعنی ریگولر جو ایک کہہ لو کہ محفل میں جب سے شروع کیا. پہلے ویسے آپ کرتے تھے، ٹریننگ ہو گئی یا کبھی اکیلے بیٹھ کے جس طرح ایک ہوتا ہے. تو یعنی ریگولر جو ہے 2016 میں. 2016 سے پہلے میں محفل میں نہیں تھا پڑھتا. ٹھیک ہے. وہاں گاؤں تھا کوٹلا سارن کا، تو ادھر میں پڑھتا تھا، جامعہ شاہ جماعت شاہ چراغ اکیڈمی. ٹھیک ہے. تو ادھر میں پڑھتا تھا. تو ساتھ نا گاؤں میں، وہ گاؤں ایسا ہے کہ وہاں پہ ماشاءاللہ بڑی محفلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ربیع الاول شروع ہونا تو آخری ربیع الاول تک نا بہت ریگولر محفلیں گھروں میں لوگوں نے سجانی بڑی محبتوں سے، پھر ہمیں بلانا. ہمارا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یار میلاد کب آئے گا. اور پتہ ہے جب طالب علمی دور میں جب بندہ ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ سبق سے تھوڑی جان چھوٹ جائے. ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے آپ کا جو اسٹڈی کا ہے، جی جی وہ بچ جائے. ایج ہوتی ہے نا، ایج ایسی ہوتی ہے. تو وہ ہم شکر کرتے تھے کہ میلاد آیا ہے تو ہم محفلوں پہ جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے. جی ادھر بھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے پہلی محفل پڑھی تھی ادھر ہی. جب میں نے شروع زندگی میں پہلی محفل پڑھی تھی، نقابت کی تھی، تب مجھے 4-5 اشعار آتے تھے. تو وہ لڑکوں نے مجھے کہا کہ ادھر شاہ صاحب ہوتے تھے، سید امیر احمد شاہ صاحب. پھر لڑکوں نے کہا کہ یار آج شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. پھر پتہ ہے استادوں کا زیر نگرانی جس کے ہوتے ہیں ان کا ڈر بھی بہت ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ نا مجھے کہتے ہیں کہ آج اگر عمر شاہ تو نے نقابت نہ کی تو شاہ صاحب کہہ رہے تھے آج عمر شاہ کی خیر نہیں. اچھا ایسے انہوں نے مجھے یعنی کہ ڈرایا مجھے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں استاد کا ایک بہت بڑا مقام ہے، والدین کی جگہ ہوتی ہے.
میرا خیال ہے آج اگر آپ اس سٹیج پہ ہیں تو ان کی ہے دعائیں ہوتی ہیں، بالکل۔ والدین کی، اللہ کا کرم ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے بے شک ایز اے مسلمان. لیکن استاد کا جو مقام ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آج جی آپ نے پڑھنی ہے، پڑھنی تو دیکھیں نا کوئی بھی بندہ ہے نا وہ جب استاد کے سامنے آتا ہے نا جی جی تو ایک پوزیشن اور ہو جاتی ہے، اور بندہ نروس بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے. آپ اکیلے بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں، سر سے پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے استاد کے سامنے جاتے ہیں نا تو پھر وہ نہیں نہیں ہوتا. ہوتا بالکل. تو اس دن تو پھر آپ نروس بھی ہوں گے، نروس ہو گیا اور میں. فرسٹ ٹائم بھی تھا. وہ فرسٹ ٹائم تھا نا، تو ساتھ لڑکوں کا ڈرایا بھی تھا. ہاں بھائی آج حالانکہ ابھی وہ آئے نہیں تھے، نہ شاہ صاحب آئے تھے نہ استاد آئے تھے، لیکن وہ ڈر تھا کہ آج اگر نہ کی تو لڑکے کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ان لڑکوں کے کہنے کی وجہ سے میں نے وہ پہلے دن محفل شروع کی. جب وہ پہلے دن محفل پڑھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے پڑھی، اور انداز بھی اپنا تھا، تو بڑے خوبصورت انداز سے پڑھی. تو ایسے سمجھ لے اس دن سے یہ محفلوں کا سسٹم شروع آ گیا. پھر میرا شوق بڑھتا گیا، محبت سے یہ شوق جنون میں بدل گیا. اچھا پھر میں نے کہا کہ نقابت ہی ہے جو کرنی ہے میں نے. اب میرا یعنی کہ یہی فیلڈ میں نے پھر چوز کرنا. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کام کرتے کسی بھی فیلڈ کا ہو، کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہو، اس کا ایک باقاعدہ نا استاد چنا جاتا ہے. تو آپ نے باقاعدہ کون سے ایسے اساتذہ اکرام تھے جن سے اس کی باقاعدہ تربیت لی؟ جب میں نے شروع کی تھی نا تب تو میرا کوئی استاد نہیں تھا. وہ جو استاد وہاں پڑھاتے تھے وہ مجھے کہتے تھے چلو محفل پہ پڑھو. انہوں نے سمجھ لو کہ مجھے ٹرین کیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ظاہر ہے جب بندہ خود نہ پڑھ سکتا ہو، بچہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کوئی استاد پڑھاتا ہے یا کوئی جو مشفق بندہ ہے، کچھ دیکھ لیتا ہے، سنتا ہے کسی نقیب کو، جی جی تو وہ یہ ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ استادوں نے کہنا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حوصلہ افزائی بھی کرنی، انہوں نے بڑی خوبصورت نقابت کرتے ہو یہ کیا کرو. پھر میں نے شروع کیا ویسے. پھر میں نے اشعار بڑے خوبصورت انداز سے پڑھنے، پھر یاد کرنے، پھر سنانے. پھر محفل ادھر میں نے بتایا آگے بھی کہ بڑی خوبصورت محفلیں زیادہ ہوتی تھی. تو پھر وہ مجھے سمجھ لیں کہ وہ موقع مل گیا، میں نے وہ شروع کر دی. تو وہ استاد میرے وہ ہیں قاری قمر صاحب ہیں ادھر کے، انہوں نے بڑی محبت سے نوازا. آپ بھی وہ نوازتے ہیں. یعنی کہ میری تربیت گھر کے بعد ماں باپ کے بعد جو زیادہ کی ہے انہوں نے کی ہے. ایک استاد صاحب تھے، ایک اور قاری قاسم توسا شریف سے وہ آئے تھے، وہ پڑھانے ادھر آئے تھے. یوسف سیالوی صاحب مدض اللہ علیہ ہیں جو دینے والے، ان کے وہ شاگرد تھے. تو ان کے وہ اس وقت ہوتے، ان کا ہمیں بہت ڈر ہوتا تھا. ابھی بھی یقین مانے اگر ان کی کال آ جائے نا تو کال اسٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو وہ کال سننے نہیں ہوتی. کئی سال ہو گئے ہیں اچھا کہ کبھی کبھی کال کر لیتے ہیں، لیکن روز دل نہیں کرتا کال کرنے کا. دل یہ کہتا ہے کہ استادوں سے بات ہو، لیکن ڈرتی ہوئی بات نہیں ہوتی. یعنی کہ ایسا وہ جب ایسا میں معاملات شروع کیے محفل کے نقابت کے، پھر آگے چلتا گیا استادوں کی محبت سے. یعنی کہ میں نے کسی کو نہیں سنا. پھر وہ یہ ہوتا ہے نا آپ کسی فیلڈ میں جب انٹر ہو جاتے ہیں نا، اگر آپ اس پہ جنون ٹائپ ہے یا شوق، تو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آٹومیٹک وہ الفاظ، میں نے اکثر دیکھا ہے نا کہ جب آپ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں یا اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جن کا ہم کو پتہ نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں کسی مولوی صاحب سے پوچھیں، کسی پروفیسر سے پوچھیں، لیکن جب آپ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے پھر آپ کے ذہن میں آٹومیٹک وہ باتیں آتی جاتی ہیں. اور آتی کیسے ہے کہ اللہ ہی لے کے آتا ہے نا. ٹھیک. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب شروع کیا اس میں یہ ہوا، پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑی. پھر سیدہ پاک ہیں میری ماں جی ہیں، تقریباً ماں ہی انہیں کہتا ہوں. اچھا. سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی. جی جی بالکل نام سنا ہوگا. ہاں بڑے مقرر تھے، بڑا خوبصورت انداز تھا، بڑی دنیا نے انہوں نے سنا. ہاں محرم میں تو بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی وہ چلتی تھی، ایک تقریر تھی، کیسٹ ہوتی تھی اس وقت ہمارے دور میں. تو وہ بڑی شبیر صاحب کا ایک نام تھا، چلتی تھی. ان کی صاحبزادی ہیں، وہ ادھر ہی ہوتی ہے. وہ میری ماں ہے، ماؤں کی جگہ ہے. میں نے بے شک اپنی روحانی ماں ان کو سمجھا، اور اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے نا مجھے گائیڈ کیا. انہوں نے بھی بعد میں بتایا 2-3 سال پہلے انہوں نے کہا کہ صفدر علی محسن صاحب ہے،
بڑی خوبصورت نقابت کرتے ہیں، ٹھیک، الفاظ کے چناؤ بھی بہت اچھے ہیں ان کے، بڑی خوبصورت آسن انداز سے، بڑا نام ہے ان کا. تو ان کا ایک گروپ ہے، اس میں ایڈ ہو جاؤ تو چلو وہ ہر ہفتے نا ایک کلام سینڈ کرتے ہیں، تو پھر وہ پڑھ کے پھر یاد کر کے پھر انہیں سنانا پڑتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں یہ کہوں کہ جو الفاظ کے چناؤ ہے نا کچھ 2-3 ماہ 4 ماہ میں نے ان سے سیکھے ہیں. ماشاءاللہ میں سرگودا محفل پہ گیا تھا، لکھیوال شریف ہے آستانہ ایک بہت بڑا، وہاں پہ ہر سال محفل ہوتی ہے. تو میرے پیر صاحب سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی جو کہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ تھے. تو ماشاءاللہ صفدر علی محسن صاحب بھی نقابت کر رہے تھے، بڑے بڑے علماء آ رہے تھے ادھر، بڑے 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 جن کا نام ہے خطابت کی دنیا میں، تو سارے آئے ہوئے تھے. تو یہ پیر صاحب میرے لیے بڑا اعزاز تھا، میں بھی پیر صاحب کے ساتھ ہی گیا ہوا تھا. تو ادھر میں جب گیا نا تو صفدر محسن صاحب نقابت کر رہے تھے. تو پیر صاحب نے نا میرے ذہن و گمان میں نہیں تھا، میں تو کہتا ویسے آیا ہوں پیر صاحب کے ساتھ. پیر صاحب نے اچانک ہی کہہ دیا کہ صفدر صاحب بیٹا آیا ہے، اس میں 2 منٹ نقابت کریں. نقابت کرے. تو ایسا کیا تھا، تو صفدر محسن صاحب کہتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ لڑکا کیا کرے گا، نعت پڑھے گا، نقابت کرے گا، تلاوت. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، آپ مائک دے کر وہ خود لے گا جو کچھ. کیا بات ہے، کیا بات تو ہے. میرے بڑا اعزاز تھا. پھر وہ میرا کلام بڑا وائرل بھی ہوا تھا، علی کے نام کے پرچم اڑائے جاتے ہیں، علی کی شان کے نغمے سنائے جاتے ہیں، کیا بات، زمین کی ساری فضاؤں اور آسمانوں پر علی کے روب کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ پورا کلام ہے، یہ میں نے پڑھا تو بڑا آسان انداز میں پڑھا گیا، تو میں نے وہ بڑا وائرل بھی ہوا تھا. تو یہ ان کی محبت تھی. مختصر یہ کہ آپ کو اساتذہ اکرام اچھے مل گئے، بے شک آپ کا جنون بھی تھا. جی. تو جب کسی چیز کا جنون ہونا تو میرا خیال ہے اللہ کی ذات آپ اس فیلڈ میں چلے جائیں، مدد بھی فرماتے ہیں اللہ پاک، اور بندہ کامیاب بھی ہوتا ہے. نقابت تو آپ ہر محفل میں جا کے کرتے ہیں. نقابت ایسی ہوتی ہے کہ یا کچھ ایسے چناؤ یا الفاظ ہوتے ہیں کہ جو آپ جس محفل میں بھی جاتے ہیں نا، آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، سنا لیں، جو بھی کر لیں، لیکن لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عمر صاحب جب تک وہ الفاظ، وہ اشعار یا وہ نقابت جو آپ نے فلاں جگہ پیش کی تھی وہ ہمیں لازمی سنائیں. تو وہ کون سی ایسی نقابت ہے؟ ایک تو یہ بتائیں جو وجہ شہرت بنی، دوسرا ہمارے ناظرین کو بھی وہ کچھ نہ اپنے انداز میں سنائیں. پہلے تو میں ماشاءاللہ بڑے بڑے غاصل جو شعراء ہیں انہوں نے کلام لکھے ہیں، لیکن میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے سید خضر حسین چشتی صاحب ہے، ان کے کلام میں دیوان خضر، ٹھیک ہے. بڑے آسان انداز میں انہوں نے بھی لکھائی کی ہے، بڑا خوبصورت شعراء، بڑے اچھے شعراء تھے. سائن چشتی صاحب کے آپ شاگرد تھے. اچھا، سائم چشتی، بالکل بڑا نام ہے. بڑا نام تھا ان کا بھی، شاعری میں بڑا نام ہے. تو ان کا کلام ہے ایک، ویسے تو ہمارا الحمدللہ ہر سرکار کی ہر نسبت کو ماننے والے ہیں، بالکل، بے شک، محبت کرنے اس میں کوئی والے ہیں، شک والی بات وہ سرکار کے گھر والے ہوں یا دار والے ہوں، ہمارے سروں کا تاج ہے. نہیں. بے شک. لیکن میرا جو لوگ زیادہ تر سنتے ہیں یا کہتے ہیں، مجھے میرا نا مولا علی پہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، اچھا. تو وہ میرا ایک سمجھے کہ موضوع بنا ہوا ہے، وہ بڑا خوبصورت آسان انداز میں پڑھتا ہوں تو وہ لوگ سنتے بھی ہیں. تو وہ جو ہے نا، وہ لوگ جب میں محفل پہ جاتا ہوں، کئی محفل میں گیا ہوں، تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ مولا علی کا اشعار سنانے ہیں آپ نے. وہ آج آپ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو میرا بھی دل کر رہا ہے، آپ نے اتنے اچھے الفاظ سے بتایا، تو کچھ ہمارے ناظرین جنہوں نے آپ کو نہیں سنا تو ان کے لیے کچھ پیش کریں. یہ ضرور کرتا ہوں. وہ اشعار یہ ہیں کہ نظر کر دے بیاں باں پر تو اس کو گلستان کر دے. نظر علی کی شان ہے نا، تو وہ شاعر نے لکھا ہے کہ نظر کر دے بیاں باں پر تو اس کو گلستان کر دے، جب چاہے ذرے کو اٹھا کر آسماں کر دے. کیا بات. جبھی تو سبحان خضر آگے کہتا ہے کہ ہم مشکل کشا علی کو کیوں کہتے ہیں، کس وجہ سے کہتے ہیں. یہ بے سٹارٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ اس اشعار سے میری یہ جو 4 اشعار ہیں نا، ان سے starting یہ مصرے ہیں 4، ان سے سٹارٹنگ ہوتی ہے. پھر آگے کلام ہے، یہ 1-2 کلام ہے جن سے جو لوگ سنتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ علی کے نام. پھر آگے یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نظر کر دے بیاں باں پر تو اس کو گلستان کر دے، جب چاہے ذرے کو اٹھا کر آسماں کر دے،
جبھی تو خضر مشکل کشا کہتے ہیں حیدر کو، جب چاہے فقیروں کو امیران جہاں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان یعنی کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے کر دے، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم والی بابوہا. بے شک. تو سرکار نے بڑی محبت کی مولا علی پاک سے اور کہا یہ ذکر ایسا ہے کہ جو کرتا ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے. کیا علی کا ذکر عبادت ہے. تو اس ذکر سے پھر آگے ایک پنجابی کا کلام ہے کہ حیدر دی شاہی عالم تے، حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا، کیا بات. کونین دے سارے ولیاں چوں اچا ہے رتبہ حیدر دا. بے شک تے بے شک. جد جوش تے وچ آ جاندا ہے، دشمن دے ہوش اڑاندا ہے. کیا بات. اب آگے شاعر کہہ رہا ہے نا کہ علی کی جو جوش ہے، جذبہ ہے، بالکل وہ کیا ہے؟ جد جوش دے وچ آ جاندا ہے، دشمن دے ہوش اڑاندا ہے. اگر پوچھنا ہو کہ یہ کیسے پتا چلے گا، کس سے پوچھا جائے کہ دشمن دے ہوش اڑ جاندے، کیسے اڑتے ہیں؟ تو پھر صاحب فرماتے ہیں جد جوش دے وچ آ جاندا ہے، دشمن دے ہوش اڑاندا ہے، پوچھ انتر تو یا مرحب تو کیسا ہے غصہ حیدر کیا دا، بات. کہ ہے ویر نبی بانو زہرا حسنین نے بیٹے حیدر دے، کیا بات. تطہیر دی چادر دے تھلے ہے نوری کنبا حیدر دا. کیا تے جیڑا عشق دے پینڈے پیندا ہے وہ حیدر حیدر کہندا ہے. کہندا ہے. حق سچ نو پا لیندا ہے جنوں لب گیا رستہ حیدر دا. تے علی کی شان یہ ہے کہ آ جاؤ منگتے ہو آ جاؤ، سکھ چین دی دولت پا جاؤ، منگن تو پہلو ہی دے دینا ہے طور طریقہ حیدر دا. منگن تو پہلو ہی دے دینا ہے طور طریقہ حیدر دا. تے تطہیر دا تاج سر اتے گل پٹکا انہاں ماد آئے، پڑھائے تاں یتمی ہوندیاں جے پڑھنے قصہ حیدر دا. کیا بات. سبحان. پڑھائے تاں یتمی ہوندیاں جے پڑھنے قصہ حیدر دا. یہ ایسا کلام ہے کہ جو ایک محفل میں ذوق بھی بناتا ہے اور جوش بھی ابھارتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا علی کا ذکر پتھروں میں بھی جان پڑا بے دیتا ہے. شک، اس میں کوئی شک نہیں. اور سرکار خود، میں یہاں آپ نہیں کہتے، سرکار نے خود کہا. سرکار فرماتے ہیں علی جب تم تلوار میدان میں چلاتے ہو نا تو صرف فرش والے نہیں بلکہ عرش والے بھی کہتے ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا سلطان. ہر بندے کی نا اپنے علاوہ اپنے شعبے سے ریلیٹڈ آپ نکابت کرتے ہیں نا، تو آپ بھی کسی نہ کسی کو اپنے علاوہ لائک کرتے ہیں. کون سی ایسی شخصیت ہے نقابت کی دنیا میں جس کو اپنے علاوہ جب کبھی فارغ ہوتے ہیں یا ویسے ان کو لائک کرتے ہیں یا سنتے ہیں، ان سے آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کا بھی پتہ چلتا ہے؟ وہ ایسی کون سی شخصیت ہے؟ وہ یہ صفدر محسن صاحب ہیں جن سے دوسرے نقبا ہیں، بہت بہت اچھے ہیں، بڑے بڑا اچھا پڑھتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت حسن انداز میں پڑھتے ہیں. لیکن میرا ایک اپنا انداز ہے، یعنی کہ میں نے کسی کا انداز اپنایا نہیں. وہ آپ نے آگے بات کی وہ کاپی رائٹ نہیں، جو کرتے ہیں سیم. وہ آپ نے آگے کہا تھا نا کہ استاد جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ استاد بندہ دیکھ دیکھ کے کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بندہ استاد کا بس حکم ہوتا ہے کہتا ہے استاد، تو بندہ خود وہ ایسی ایک چیز سامنے لاتا ہے. اگر عشق ہو جائے، میں نے دیکھا ہے نا ویسے بھی کہ کافی زیادہ نعت ہاں مولوی حضرات ہمارے کافی بندے آتے ہیں انٹرویو دینے یا کرنے، تو وہ کہتے ہیں جی میں اپنے استاد محترم کی کاپی کرتا ہوں یا فلاں جو بندہ ہے اس کا سٹائل اپناتا ہوں. تو اچھی بات ہے، وہ نہیں بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو اوریجنل ہے نا بندہ وہ پیش کرے تو وہ میرے خیال میں اچھی. میرا ذہن جو ہے نا، میرا ذہن بھی یہی ہے کہ بندے کو ان کا تو مقام مرتبہ مل گیا، ان کو انہوں نے اپنی ایک محنت کی، انہوں نے بھی محنت کی ہے تو وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں. انہوں نے بھی کسی سے سیکھا نہیں ہے، بالکل صحیح. انہوں نے بھی خود پڑھا ہے، خود محنت کی ہے، انہوں نے اپنا نام بنایا. اگے بندہ یہ کہے کہ یار اب میں بھی اس کی طرح بنوں، وہ نہیں ہونا چاہیے. میرا جو ذہن ہے یا میرا جو دماغ کہتا ہے، میرا جو شعور کہتا ہے کہ بندے کو اپنے اندر خود وہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے جو کسی کے اندر ہے، اس کو دیکھ کے نہیں، دیکھ کے نہیں ہونی چاہیے، دیکھ کے نہیں ہونی چاہیے. خود بندہ اپنے آپ. یہ صفدر محسن صاحب ہیں، ان سے یہ ہے کہ وہ الفاظ کے چناؤ ان کے بہت اچھے ہیں. اور نقابت میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نقابت ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی آپ نعت پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، سیول الفاظ تو آلریڈی آپ کو اچھے، لیکن نقابت میں نے دیکھا ہے کہ اس میں سب سے جو چیز مین ہے نا تلفظ، بالکل اس کو بیان کرنا جو ہے وہ بڑی بات ہے. اور میرا خیال ہے باقی جتنے بھی یہ آپ کے ہیں نعت ہیں یا سیف الملوک پڑھتے ہیں، سب سے جو مشکل کام ہے نا
وہ یہی ہے. یہی ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جو نقابت ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سائیڈ بزنس کرتے ہیں یا کوئی ادارے میں کام کرتے ہیں یا بچوں کو پڑھاتے ہیں یا صرف اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے آپ کا نقابت ہی ہے؟ محترم یش صاحب، یہ ہے کہ نقابت ہے نا جو، وہ ایک شوق ہے، جنون ہے، محبت ہے، اور یہ ایسا شعبہ ہے، اس کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بزنس نہیں بنانا چاہیے، کاروبار نہیں بنانا چاہیے. بڑی بات ہے، بڑی بات کچھ ہے. لوگ ایسے ہیں جو اسے کاروبار سمجھتے ہیں، انہوں نے ہر چیز ہی چھوڑ دی ہے. لیکن ہم سے، ہمارے لیے سب سے بڑی جو سیدھا راستہ ہے نا، وہ سرکار کی ذات پاک ہے، کیا بات ہے. ان کی محبت ہے. تو جو بندہ ان کی محبت میں پڑتا ہے، ان کی محبت، جو کہتے ہیں نا پنجابی اسی اپنا رانجھا راضی کرنا ہے، جو اپنا رانجھا راضی کر رہا ہوتا ہے نا، اسے اس چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے، کوئی ملتی ہے چیز نہیں ملتی. اور یہ تو ایسے محبت والے لوگ ہیں، یعنی کہ جو محبت کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بندہ خالی نہیں آتا، لیکن یہ جو لوگ صرف اسی کام پہ اٹک جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب کام چل پڑا تو بس اسی پہ دکانداری چل پڑی. دکانداری سے کئی لوگ ایسے ہیں باقاعدہ سوشل میڈیا اسی پر. بات پہ آپ بات کر رہے ہیں، میں نے سنا بھی ہے تو دیکھا بھی ہے ایک دو جگہ. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ کچھ نقیب جو ہیں، یہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، جی فلاں ڈیٹ کو ہمارا پروگرام ہے تو آپ نے سر آنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم اتنے پیسے لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتوں میں کتنی صداقت ہے آپ کی نظر میں؟ کیا یہ ہے ایسی بات کہ آپ جاتے ہیں یا میں کسی کو انوائٹ کرتا ہوں محفل کے لیے تو وہ واقعی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یا کہ صرف کچھ باتیں بنی ہوئی ہیں؟ تو اگر ہیں تو کیا یہ ہونا چاہیے آپ کی نظر میں کہ آپ ان کو اپنی ڈیمانڈ بتائیں، یا یہ جائز ہے، یا اس میں آپ کیا اس کی ڈیٹیل بتائیں گے ہمارے ناظرین؟ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کچھ حضرات ہیں جو صرف نا رب توکل ہے، جن کا توکل ہے کہ رب دیتا ہے، ٹھیک ہے، کرم ہے ان کا نظام، کیونکہ مالکوں کی باتیں کرنی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو طے کر کے جاتے ہیں. اچھا. کچھ لوگ ایسے ہیں، بہت تقریباً میں نے ویسے ایک دو بندوں سے سنا ہوا تھا تو وہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ تو اسی شعبے سے ریلیٹڈ ہے نا، تو چلیں تھوڑا کنفرم ہو جائے. کئی لوگ احباب ایسے ہیں جو طے کر کے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ میں آیا تھا، میں نے خود کئی بندوں کو بلایا ہے، تو میں نے کال کی، میں کہ جناب آپ کا ٹائم چاہیے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم گجرات آئے تھے تو ہم نے 50,000 لیا تھا، آپ دیکھ لیں اب کیا کرنا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ احباب، اچھا کہ جو بندہ بلاتا ہے اس کو پتہ ہے ایک بندے نے آنا ہے، گاڑی لے کے آنا ہے، تیل بھی لگا کے آنا ہے، ایکسپینسو ہیں، ظاہر ہے اس کا ٹائم ہوا تو وہ آلریڈی کرے گا. دوسرا ایک اور چیز عمر بھائی، میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہر بندے کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے اخراجات. میرا تو مائنڈ یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک نعت ہاں ہے نا، تو ظاہر وہ آتا ہے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، اس کا یہ ہونا چاہیے کہ میرا جو مائنڈ کہتا ہے، میں رانگ بھی ہوں، کہ جب آپ نے یہ ناز شریف کی طرف آنا ہے نا، یا یہ تو کم از کم آپ کا نا چھوٹا موٹا جو ہے نا سائیڈ بزنس ہونا چاہیے، ٹھیک، تاکہ آپ صرف اس پہ ڈیپینڈ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یار یہ طے نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ایک بندہ آپ کو 10,000 دیتا ہے، دوسرے پروگرام پہ آج جاتے ہو تو وہ 50 دے دیتا ہے. تیسری بات میری نظر میں یہ ہے کہ یار یہ سوچا کرو کہ میں جا کدھر رہا ہوں، کس کی محفل ہے، وہ ہستی کیا ہے ادھر. جب میں نے وہ پڑھنا ہے یا کہنا ہے، سنانا کس کو ہے، سننے والا کون ہے، یار کم از کم یہ تو ذہن میں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کہتے ہیں مجھے 50,000 یا لاکھ دو، تو میرا خیال پھر وہ آپ ان کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہتے، بالکل پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے نا، میرے حضور بیان و کلام سنتے ہیں، ہماری نعت کو خیر الانام سنتے ہیں، پڑھو زمینوں فلک پر یا اوجے سدرا پر، میرے حضور درود و سلام سنتے ہیں. یہ درود و سلام سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو ایک ایسی بات ہے، اللہ نے کہا کہ تو ادھر رغبت رکھ کے بھی پڑھے گا تب بھی قبول ہے میرے محبوب پہ. اگر تو ویسے پڑھ رہا ہے، ذہن کہیں اور بھی ہے، بالکل، تو تب بھی قبول ہے. بات اسی پہ آ گئی کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں،
محفل میں بیٹھے ہیں, بالکل. آیا آپ پیسوں کے لیے پڑھ رہے ہو کہ ان کی محبت میں پڑھ رہے ہو؟ یہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے آپ ہیں. جان بالکل اس سے تو اس لیے میں کہتا ہوں, میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتا. ایک بندہ اتنی دور سے آتا ہے, اس کا رائٹ بنتا ہے. بنتا ہے بالکل. ایک بندہ آپ کے پاس ہمارے کھاریاں میں آیا ہے, وہ جناب لاہور سے آ رہا ہے, تو ظاہری یاد ہے وہ گاڑی لے کے آیا ہے, پٹرول ہے, سسٹم ہے, اس کے اخراجات ہیں, پورا دن بھی لگا, رات بھی لگی. ایک بات تو میں کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے, جو بندہ بلاتا ہے اسے یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو بلا رہا ہوں, میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے یہ عطا کیا ہے, وہ چاہے نقابت ہے, چاہے نعت خوانی ہے, یہ جو بھی ہے, تو میں اگر جا رہا ہوں تو اگر اس ذات کے لیے جا رہا ہوں جو اللہ کا محبوب بھی ہے, کل کائنات ان کے لیے بنی ہے, فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, بادشاہوں کو فقیر, تو آپ کا ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے. یار میں ادھر جا رہا ہوں تو میں خالی نہیں آ سکتا. بالکل تو یہ ہونا چاہیے. آپ سوچ کے یہ جاتے ہیں. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ سفر کریں گے, محفل میں بیٹھیں گے, ثواب ہی ثواب ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہوگا یہ بندہ ٹرسٹ کر کے آیا ہے, اس نے ڈیل نہیں کی میری خاطر, اتنا ایمان ہے اس کا مجھ پہ. جب اس کا توکل ہو جائے گا نا آپ پہ کہ میرا توکل رب کے ساتھ ہے. میں پیر صاحب کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ اتنا, وہ کہتے ہیں میرا توکل رب کے ساتھ ہے. کیا بات. میں نے کبھی, انہوں نے بہت 30-35 سال ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے ہیں, انہوں نے نا وہ UK میں جمعہ بھی پڑھایا, خطاب بھی کیے سب. کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی چیز کسی سے نہیں, جمعہ میں نے پڑھایا 10 سال, تو میں کسی کوئی چیز نہیں, میرا رب پہ توکل ہے. وہ ایک مثال بڑی خوبصورت پنجابی سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لگے سن تقریر کرن, تقریر کردیا نہ کیا کہ دا دنیا 70 آخر. پنجابی لوگ سن اس وقت, تو وہ کہتے ہیں کہ دا دنیا 70 آخر. جٹ جا بندہ ہی سامنے بیٹھا ہوا, تو وہ کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا, اسے جوش آیا, گھر کیا, گھر میں جا کے سارے برتن اٹھائے, گھر میں جو مال تھا سارا اٹھایا, سارا رب کی راہ میں دے دیا, سارا رب کی راہ میں دے دیا. اور جب دے کے بیٹھ گیا, 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے. توکل پہ بات سنا رہا ہوں کہ توکل جب رب سے ہو جائے تو یہ ہے بہت مشکل, یہ ہر کسی کا ہوتا نہیں, بس کی بات نہیں ہے. اس نے ہر چیز دے دی. اب پہلا دن بھی, دوسرا دن بھی, تیسرا دن بھی بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو پتا ہے بھوک اندر, اب گھر والے بھی کہہ رہی ہے کہ بچے بھی بھوکے ہیں, میں بھی بھوکی ہوں, تم بھی بھوکا ہے. اب بولنا رب کو جس کو دیے ہوئے ہیں, اب کیسے ملے گا. وہ بیٹھے نا پیٹ بھی خالی, پنجابی کہندے نے مروڑا لگ گیا, مروڑا لگ گیا. تو جب مروڑا لگ جائے تو پتہ ہے بڑی ڈاڈی چیز ہے, تکلیف ہوتی ہے. باہر چلا گیا, جا کے زمین میں بیٹھا ہے, ساتھ باہر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ زور لگا رہا ہے بیٹھ کے, تو ساتھ ہی ساتھ نا زمین کو نا کھود رہا ہے. کھوتا نا, وہ اس سے ہاتھ میں ایک رسی آتی ہے, رسی آئے نکالتے اتنی نا تھیلا بنا ہوا, پوٹلی بنی ہوئی, تو اس نے نکالا, اس میں کیا دیکھتا ہے کہ سونا ہے. وہ بڑا ہوا گھر آ گیا, وہ بہت خوش, کہتا ہے یہ لے, تو بھی لے, تیرے بچے بھی لیں, اب خوشی سے زندگی گزارو, یہ ہمارا ختم ہوتا ہی نہیں. پھر اگلا جمعہ آ گیا. جب جمعہ آیا نا تو چلا گیا ادھر. مولوی صاحب کو بھی ایک ہی بیان آتا تھا کہ دا دنیا 70 آخر. تو وہ بیٹھا ہوا تھا آگے ہی, وہ کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں مولوی صاحب سچ کیا جی, کوئی شک نہیں ہے, دا دنیا 70 آخر, رب دیندا ہے پر دیتا مروڑا لا کے. دوسری بات یہ ہے عمر بھائی کہ وہ آپ کی نیت دیکھتے ہیں. بالکل کوئی شک. وہ مسئلہ نیتوں کا دار و مدار عملوں پہ, تو وہ یہ دیکھتا ہے. اس نے ہمارا یہ ڈریسنگ, ہماری میک اپ, چودرا, اس کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے یا کس طرح آ رہا ہے. ابھی آ جائیں کہ نقابت, ایک اچھا نقیب بننے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یا ایک نقیب بننے کے لیے کون سی آپ کی کوالیفیکیشن کا کیا حساب ہے, یا کن ایسی چیزوں کا یا آداب کا خیال رکھنا, اس بارے میں کچھ جو نئے آنے والے نقیب ہیں, چلیں آپ کی وساطت سے ان کو انفارمیشن مل جائے. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال یہ کیا ہے, اور اس پہ بھی ہونا بھی چاہیے ضرور, کہ یہ جو آج کل کے ہم نقیب کئی دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے بھی ان کو 4-5 ماہ ہوئے ہیں, سال ہوا ہے, 1.5 سال ہوا ہے, ہم شروع کیا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں جمعہ 8 دن,
یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نقابت مشکل نہیں ہے، یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دن کو دیہڑی لگانی ہے، رات کو جا کر نقابت کرنی ہے. یہ میں ایسے سمجھتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں، پتہ بھی ہے مجھے. تو یہ جو ایسے نظام ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج کل یہ نقابت شعبہ آپ کو پتہ ہے بدنام بھی بہت ہے، بڑے بندے بدنام بھی ہیں. تو یہ بدنام اس لیے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے نام نے آج جنہوں نے صرف 1-2 اشعار یاد کر لیے، آج 1.5 سال نہیں ہوا تو نقیب بن گئے، کھڑے ہو گئے، مائک پہ آگے پھر جب پڑھتے ہیں نا. یہ نقابت ایسا شعبہ ہے کہ یہاں پہ سمجھ لے کہ مولوی سے جو علماء ہیں اس سے زیادہ پڑھ کے آگے بیٹھنا ہوتا ہے. کیوں کہ آپ نے تلاوت سے لے کے شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے اس سٹیج پہ رہنا ہے. تو وہ سارا سٹیج آپ نے سنبھالنا ہے. نعت تلاوت والا آئے گا، قاری آئے گا، وہ تلاوت کر کے چلا جائے گا. نعت خواں آئے گا، نعت پڑھے گا، نعت پڑھ کے چلا جائے گا. خطیب آئے گا، خطابت کرے گا، پڑھ کے چلا جائے گا. لیکن آپ نے اسی سٹیج پہ رہنا ہے. اس سٹیج پہ رہ کے سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب میں پہلے آ کے بیٹھا ہوں، اینڈ تک میں نے محفل کو بھی اجاگر رکھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے ہوش و حواس کو بھی سلامت رکھنا ہے کہ کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. یعنی کہ انتظامیہ جو ہوتی ہے نا، وہ بھی آج کل انتظامیہ بڑی سخت ہے. بالکل ایکٹیو ہوتی ہے. نقابت والوں کہنا نقیب صاحب ہے نہیں کرنا ہے، بھی اعلان کر دیو. ایچ او صاحب آ رہے ہیں، انہوں کا بھی اعلان کر دیو. یہ بھی میں نے نوٹ کیا. پیر صاحب آ گئے. میرا الحمدللہ یہ عقیدہ ایمان ہے کہ میں نے کئی میرے دوست احباب جانتے ہیں جو مجھے بلاتے ہیں، کئیوں کو پتہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سرکار کی ثنا خوانی ہو رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو، تلاوت ہو رہی ہو، تلاوت میں تو اٹھنا ہی نہیں چاہیے بات کرنے، کیونکہ قرآن مجید کا تلاوت کا بڑا ادب ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی پیر آ جائے، کوئی نعت خواں آ جائے، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کئی کو بٹھایا ہے، میں کہا بیٹھ جاؤ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے جس کا سننا فرض ہے، ضروری ہے. تو آپ ایک نعت خواں کے لیے بندے ہی ہے نا، وہ سارے جو شعبے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. ساری کیٹاگریاں ہیں جو مقام مرتبے وہ سب بعد میں آتے ہیں. قرآن اور مصطفیٰ پہلے. جب تلاوت ہو رہی ہو، نعت خوانی ہو رہی ہو، تو ہم بیچ میں ہی نعر لگا دیتے ہیں، جناب آ گئے ہیں، فلاں پیر صاحب آ گئے، احتراماً کھڑے ہو جائیے. بات آپ کی وہ بڑی اچھی ہے کہ دیکھیں نا، 2 چیزیں میرا خیال ہے ان کے آگے اینڈ ہے. ایک ہماری کتاب ہے قرآن پاک، دوسرا ہے آقا دو جہاں کی. تو میں کہتا ہوں کہ ان پہ اگر تلاوت ہو رہی ہے، پیر صاحب آ گئے ہیں، احترام دل میں ہے. یہ ایک بات ہے. آپ یہ سوچیں کہ میرے ہاتھ میں یا جس کی میں تلاوت سن رہا ہوں یا کر رہا ہوں، اللہ نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے، یا کیا اس کی ہماری نظر میں حیثیت ہے، وہ کیا چیز ہے، کون سی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو بات آپ کی میں وہی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت میرے خیال میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تلاوت شروع ہے تو نعرے لگ جائیں یا ہونے چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا. میں تو بہت کم کرتا ہوں. کئی لوگ مجھ سے ناراض بھی ہیں اس بات پہ کہ یہ بندوں کی ایسے کہتے ہیں چاپلوسی نہیں کرتا. میں نہیں کرتا. جب نعت کا میں کہ بیٹھ جائیں، نعت ہو جائے، جب میری باری آئے گی میں آپ کا استقبال کروں، نام لے لوں گا. یہ. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو نقیب ہے نا، اس کو چاہیے کہ جس محفل پہ جائے سب سے پہلے اس محفل کی تیاری بھی ضرور کرے. آج کچھ لوگ احباب ہیں 2-3 اشعار یاد کر لے پھر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ کی تیاری ہوگی نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں فلاں تیاری کر کے آیا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے، ویسے تو الحمدللہ بڑے بڑے مایا ناز نقیب ہیں ماشاءاللہ، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن جو شروع کرتے ہیں، سٹارٹنگ کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ تیاری کر کے جائیں. اس سٹیج پہ جب آپ نے پڑھ رہا ہونا ہے نا، آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ نقابت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں بندے کو ایکٹیو رہنا ہوتا ہے. اور یہی میں نے دیکھا کہ یہ جو نقیب ہے یہی پروگرام میں جان ڈالتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہی نقابت کیونکہ نقابت ہے ہی اس کے لیے امپروومنٹ کا ہے کہ بندے کو آپ کرنا ہے. بندوں کو جتنی محفل ہے، نعت خواں نے آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، پڑھ کے چلا جانا ہے. پھر نقیب کے ہاتھ میں اس نے مجمع اسی طرح کچھ ہوتے ہیں نقابت جو تھوڑا شروع کیا ہے نا، وہ شعر پڑھتے ہیں، پڑھ کے دے دیتے ہیں، مجمع بیٹھا جاتا ہے، ختم ہو ہی جاتا ہے. یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ سستی آنے شروع ہو جاتی ہے اس کے پیچھے.
لیکن اگر نقیب پڑھا لکھا ہو، نقیب تیاری کر کے آیا ہو، اس کو پتا ہو کہ اب نعت خان چھوڑ کے گیا، میں نے اسی ذوق سے مجمع اگلے بندے کو دینا ہے، جب تب بندہ کامیاب ہوگا. اور ایسا کامیاب تب ہوگا پورے انداز سے کہ جب وہ ایک محفل پڑھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں شروع سے لے کے اینڈ تک میں کہیں پہ بولوں گا نہیں، کہیں مجھے مشکل نہیں ہوگی، کہیں مسئلہ نہیں بنے گا. کیونکہ جب پڑھتے پڑھتے کسی نقیب کو کوئی مسئلہ بنتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے. بندے مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بندوں کا جو ذوق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور آج کا میں نے جو دیکھا ہے، لوگ بندے یہ زور ہی سنتے ہیں، زور زیادہ ہو، خطیب ہو تو ترنم زیادہ ہو. آج کل کانوں کا چسکا رہ گیا اور کوئی نہیں. وہی بات کہ اگر بندہ مکا کے جائے پیسے، یا کہ ہم نے یہ طے کر کے جانے ہیں، تو طے کر کے بجائے دیکھیے پھر وہ اپنے رب سے لو نہیں لگا رہا، وہ پیسوں سے لو لگا رہا ہے. میرا تو ایمان یہ ہے کہ آپ نہ مانگے، ہو سکتا ہے رب اس سے زیادہ آپ کو دے. اور یہ حقیقت ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، آپ جاتے ہیں تو آگے اللہ نے جو بندہ آپ کو بلا رہا ہے نا، وہ دیکھیں، وہ بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں بھی آپ ڈن کرتے ہیں 20,000. بالکل. تو آپ کہتے ہیں یار جو آپ کی مرضی ہے خدمت کر دینا. تو دیتے دیتے بھی نا وہ سوچے گا یار 20 نے اس کو 50 دے دے. یہ اس کی طرف سے ہونا ہے، منظوری ہوتی ہے. محفل میں بھی جاتے ہیں، کافی محفلوں میں جاتے رہتے ہیں. کبھی کوئی ایسا واقعہ بھی رونما ہوا ہے کہ آپ نقابت کر رہے ہیں تو آپ بھی پورے جوش سے کر رہے ہیں، اور آگے کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا ہو کہ کوئی جس طرح وجہ ٹائپ ہو جاتا ہے لوگوں کو، کبھی ایسا بھی کچھ ہوا ہے؟ میں الحمدللہ نقابت ہے نا جو، وہ پوری خوش و آواز میں کرتا ہوں. الحمدللہ زور بھی لگاتا ہوں، انداز بھی اپنے آسن ہے، بڑے بندے سنتے ہیں. ایک دن میں محفل پہ گیا تھا، گجرات کے سٹی میں نا محفل تھی. تو محفل پہ گیا تھا تو میں نے نا باتیں میں کہا یار میں تو نا بڑا سادہ سا بندہ ہوں، کچھ اشعار سنانے ہیں اور علامہ صاحب کو دعوت دے دینے، جو طریقہ ہوتا ہے. اتنا کہا تو آگے نا 2 بابے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. یہ بڑا سمجھ لیں کہ نقابت کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ بولے کہ یار نہیں ایسے نہیں ایسے، تو بڑا ایک اعزاز ہوتا ہے، تو اچھا ہے نہیں ہے. اس پر ایک اگر کوئی بندہ نہیں کہتا، میرا تو یہ ایمان ہے کہ بندہ اگر آپ کو کچھ غلطی آپ کی بتاتا ہے نا، تڑنے کچھ احباب ایسے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں وہ آگے سے تڑ جاتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے. غلطی جب آپ کو بتائی جائے کہ اس کا اقرار کر لینا چاہیے. اور میں وہ نقابت کر رہا تھا تو کرتے کرتے یہ الفاظ میرے نا زبان سے جاری ہوئے کہ یار میں نے تو سادی نقابت کرنی ہے، تو کچھ اشعار پڑھنے ہیں. تو ادھر بابا کھڑا ہو گیا. بابا کہتا ہے کہ بیٹا 3-4 میں بڑے دنوں سے بڑے سالوں سے ادھر جا رہا ہوں. تو کہتا ہے بیٹا جب بھی تو آتا ہے نا تو ہم 2 بابے صرف تجھے، بہت دور ان کا گاؤں تھا، کہتے صرف تجھے سننے آتے ہیں. تو بے شک زور لانا ہے، جس طرح رام نہ کرنی ہے، پر سانو تیری نقابت بڑی اچھی سننا ہے. بالکل ہوتا ہے ایسا. یہ سارا کچھ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح پیش ہونا ہے، یا کس طرح لوگوں سے دال لینی ہے، یا رسپیکٹ لینی. بالکل. آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے، اور بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائیں، اور بہت ساری مجھے آج انفارمیشن بھی ملی ہے. لاسٹ پہ جو نئے نقابت والے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرف رغبت رکھتا ہے، آنا چاہتا ہے، تو اسے کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے نقابت کا شعبہ چوز کرنے میں؟ یہ چند باتیں، زیادہ باتیں نہیں ہیں، کوئی 3-4 ہوں گی. سب سے پہلے یہ کہ آپ جس کو جہاں کسی کو استاد سمجھتے ہیں، یہاں آپ کا کوئی استاد ہے، اگر نہیں آپ خود ہی آپ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جو بندے کے لیے نا ادب ہے. کیا بات ہے. اس چیز کا ادب آپ کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں ہے تو آپ کامیاب ہیں. پہلا سٹیپ ادب. اگر ادب نہیں نا، آج بھی کئی لوگ ہیں میرے ساتھ پڑھتے تھے لڑکے، تو آج استادوں کا ہاتھ میں ملاتے ان کے ساتھ آکر میں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو آج بھی بڑے عہدوں پڑھے، لیکن جب استاد آتے ہیں تو استاد کے سامنے بیٹھتے نہیں.
تو ان کو رب نے عہدے بھی عطا کیے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک سب سے پہلے ادب ہے کہ جس بندے کو آپ لائق کر رہے ہیں، جس سے آپ نے پڑھا ہے، جس طرح بھی کیا ہے، تھوڑا سا بھی پڑھا ہے، زیادہ پڑھا ہے، جتنا بھی پڑھا ہے، سب سے پہلے ادب ضروری ہے. ماں باپ کا ادب ہے، استاذہ کا ادب ہے، اور جس سے پڑھ رہے ہیں، جس سے کر رہے ہیں، جس سے آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، اس کا ادب ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. ادب ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا. دوسری بات کہ اپنے ذہن میں نا، میرے استاد صاحب نے مجھے یہ، جب میں نے شروع کیا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب تک تو رب پہ توکل رکھے گا نا، تجھے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ نے یقین نہیں کرنا کہ میں ایسی محفل پہ بھی گیا ہوں کہ میں محفل پہ جاتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا ہوتا مجھے کس نے بلایا، تو میں پڑھ کے آ جاتا ہوں. کیا بات. یعنی کہ استاد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی بھی ذہن میں لالچ نہیں لانی. ہوتا ہے نا کہیں احباب کو لالچ آ جائے، ذہن میں لالچ نہیں لانی. میرا کریم تجھے بہت عزتیں عطا کرے گا، تیرا رب نے عطا کی ہیں. وہ 8-9 سال ہو گئے ہیں، وہ ذہن میں ابھی بھی میرے وہ الفاظ ذہن میں ہیں. استاد صاحب نے کہا کہ کبھی لالچ ذہن میں لانی. کسی کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو سلام دعا کا ہوتا ہے، یار ان سے تھوڑی سلام تعلق واسطہ ہو جائے، آج کر جاؤں گا پھر اگلی بار بلا لے. کہتے ہیں جب تجھے سائیوں نے بلانا ہے نا، جب سرکار کی طرف سے حاضری ہو جانے، تجھے کوئی بھی نہ بلائے، انہوں نے بلا لینا. بے شک اس میں کوئی شک، بے شک زبردستی ہو لیکن انہوں نے بلا لینا. اس لیے پہلی بات ادب. دوسرا یہ کہ توکل رب پہ ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے. ذہن صاف ہو. جب صاف ہو کے ان کی رضا کے لیے جائیں گے نا، تو پھر وہ بہت کچھ عطا کریں گے. اور جب ان کی طرف سے عطا ہوگا، پھر آپ کو کچھ بھی نہ عطا ہو، آپ سٹیج پہ بیٹھ کے صرف بیٹھ جائیں تو آپ کا روب اتنا ہوگا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے سبحان اللہ کہیں گے. بس یہ باتیں. اور تیاری ضروری ہے. تیاری نہیں ہے تو پھر آپ نقابت ٹھیک نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ 3-4 اشعار یاد کر کے نا پھر وہی پڑھتے رہتے ہیں، یہاں پھر تیاری نہیں کرتے. پھر کہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پھر لوگ انہیں روک لیتے ہیں، یار یہ تم نے یہ کیا تو یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں. اگر تیاری ہوگی، جو بندہ کھڑا ہے اپنے ذہن سے، اپنے شعور سے، اسے پتہ ہے کہ میں یہ بالکل ٹھیک تیاری کر کے آیا ہوں، یہ پڑھ کے آیا ہوں، پھر وہ کبھی رک نہیں سکتا. میں 8-9 سال ہو گیا، مجھے نہیں ذہن میں آتا کہ ان 8-9 سالوں میں کسی نے مجھے انگلی اٹھا کے کہا کہ یہ تو نے شعر غلط پڑھا ہے، یہاں پہ تو نے بات غلط کی ہے، بیٹھ جا یہاں اس کا جواب دے. آج تک نہیں. کیوں کہ میں جب بھی نقابت پہ گیا ہوں، جس طرح بھی گیا ہوں، لیکن تیاری میں نے اپنی خود کی ہے. آج کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ کئی لوگوں کے، آج کسی نقیب سے کچھ سنا، پتہ نہیں وہ اپنا ہے کسی کا ہے، وہ یاد کر کے تو پڑھ دیا، پھر بعد میں پھنس بھی خود جاتے ہیں. اس لیے تیاری یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی بندہ اس شعبے کی طرف آنا چاہتا ہے، سب سے پہلے جو چیز ہے ادب. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں لالچ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی جاتے ہیں تلفظ کا خیال رکھیں، اپنی سپیچ کا خیال رکھیں، اور یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی انسلٹ وغیرہ ہو جائے. بہت بہت شکریہ عمر بھائی، بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات بھی بہت جلد ہوگی. جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ارشد چودھری کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں. جہاں رہیں خوش رہیں، دیکھتے رہیں ARP نیوز.